عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص لباس کی قید لگائی ہے۔ عمومی عبادات میں طہارت، ستر وغیرہ کی پابندی ہے، جبکہ حج اور عمرے کا لباس انوکھا ہے جو محض لباس نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک علامت، ایک کیفیت ہے، ایک خاص ضابطہ ہے جس میں انسان کو پابند کر دینا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ یہاں کھانے پینے کی پابندی کے بجائے فقیرانہ زندگی اور لباس اپنانے کا حکم ہے جو سب کے لیے ایک جیسا ہے، چاہے شاہ ہو یا گدا۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک جانب انسان کے اندر اپنی اطاعت کا جذبہ بیدار کرتا ہے تو دوسری جانب انسانوں کے بنائے ہوئے معیارات کو مٹاتا ہے، یعنی ساری شان و شوکت، تکبر چھوڑ کر اللہ کے ہو کر رہو، دنیاوی لذتوں سے کچھ وقت کے لیے کنارہ کش ہونا، اپنے حسن و جمال کے تصور سے نکلو، اپنی اصلیت کو یاد رکھو۔ جس حال میں دنیا چھوڑ کر جانا ہے اس کا تصور کرو، اس وقت 2 سفید چادریں ہوں گی، وہاں تو چپل بھی نہیں پہنی ہوگی، ہر چیز 2 گز کی قبر سے باہر چھوڑ کر اندر جانا ہوگا اور اسی لباس میں جانا ہوگا۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں، احرام کا یونیفارم پہننے کے بعد اعلانیہ یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ سلطان عالم اور شاہ ارض سما کی یہ فوج جو دنیا کی ہزاروں قوموں سے بھرتی ہو کر آ رہی ہے، ایک ہی بادشاہ کی فوج ہے، ایک ہی اطاعت و بندگی کا نشان ان سب پر لگا ہوا ہے، ایک ہی وفاداری کے رشتے میں یہ سب بندھے ہوئے ہیں اور ایک ہی دارالسلطنت کی طرف اپنے بادشاہ کے ملاحظہ میں پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ یونیفارم پہنے ہوئے سپاہی جب میقات سے آگے چلتے ہیں تو سب کی زبانوں پر وہی ایک نعرہ بلند ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ بولنے کی زبانیں سب کی مختلف ہیں مگر نعرہ سب کا ایک ہی ہے۔ پھر جو مرکز قریب آتا جاتا ہے، دائرہ سمٹ کر چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، مختلف ملکوں کے قافلے ملتے چلے جاتے ہیں اور سب کے سب مل کر نمازیں ایک ہی طرز پر پڑھتے ہیں، سب کا ایک ہی یونیفارم، سب کا ایک امام، سب کی ایک ہی حرکت، سب کی ایک ہی زبان، سب ایک اللہ اکبر کے اشارے پر اٹھتے اور بیٹھتے اور رکوع و سجدہ کرتے ہیں اور سب اسی ایک قرآن عربی کو پڑھتے اور سنتے ہیں۔ یوں زبانوں اور قومیتوں اور وطنوں اور نسلوں کا اختلاف ٹوٹتا ہے اور یوں خدا پرستوں کی ایک عالمگیر جماعت بنتی ہے۔ کیا حج اس فرما برداری اسلمت لرب العالمین کے علاوہ کچھ اور ہے؟ سب سے بڑی سنت ابراہیمی کیا ہے؟ یہی غیر مشروط اطاعت، بے درے قربانی، انہی کی طرح گھر، بچے، کاروبار چھوڑ کر اور شان و شوکت کو ترک کر کے سادہ ترین فقیرانہ لباس میں مسافری کرتے ہوئے اللہ کے در پر حاضر ہو جانا اور اس کی رضا کے لیے محنت اور قربانی کا سبق سیکھنا۔ یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ دوران احرام خواتین کو اس بات کی بہت فکر ہوتی ہے کہ سر کا کوئی بال ننگا تو نہیں ہو رہا، کہیں سوتے میں بھی احرام کا اسکارف سر سے کھسک تو نہیں جاتا، لیکن عمومی گھریلو ماحول میں اپنوں کو یہ سبق یاد ہوتا ہے کہ عورت کا اپنا سطر ڈھانپنا اور باہر نکلتے ہوئے حجاب لینا بھی اللہ کا دائمی حکم ہے۔ یہ کلمہ کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، کتنے زور سے پڑھا جاتا ہے، اتنا کہ پتھر بھی گواہی دیں، پہاڑ بھی گواہی دیں، زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز گواہی دے کہ یہ بندہ اللہ کی پکار پر حاضر ہو گیا ہے اور پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، صرف تیرا ہوں کیونکہ تیرا کوئی شریک تو ہے ہی نہیں، صرف تیرا ہوں کیونکہ ساری نعمتیں تو نے ہی مجھے عطا کی ہیں، صرف تیرا ہوں، یہ دنیا، یہ بادشاہت، یہ کائنات سبھی کچھ تیرا ہے، تو بلا شرکت غیر اس کائنات کا مالک ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا آقا ہے، میں غلام، میں بندہ، میں نوکر، میں حاضر، جو تیرا حکم ہوگا بجا لاؤں گا، تیرے سوا کسی کے سامنے سر اطاعت خم نہ کروں گا، تیرے حکم کے خلاف کوئی کام نہ کروں گا، تیرے سوا کسی کی ایسی اطاعت نہ کروں گا جس سے تو ناراض ہو جائے۔ لبیک اللہم لبیک، میری زندگی کی ہر سوچ، ہر بات، ہر کام تیرے حکم کے مطابق ہوگا، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سبھی کچھ رب العالمین کے لیے، اس طرح کہ یہ زندگی تیرے رنگ میں رنگ جائے، صبغت اللہ کی مثال بن جائے، اتنا
اور اس طرح کے تیرے نام کی سربلندی اور تیرے دین کی سربلندی کے لیے میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرے کان اور میری آنکھیں، میرا رواں رواں کام آ جائے، اور میں اس حال میں تجھ سے ملوں کہ تو مجھ سے راضی ہو گیا ہو۔ ایسا لبیک رونگٹے کھڑے کر دینے والا، آنکھیں تر کر دینے والا، دل کو جھنجھوڑ دینے والا لبیک۔ لبیک کہتے کہتے اللہ کے گھر پہنچ گئے، وہ گھر جس کی طرف ساری عمر رخ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے، جس کے تصور سے روح کی دنیا آباد تھی۔ کیسا روح پرور منظر ہوتا ہے، ایسا پرشکوہ ماحول۔ اللہ اللہ، اللہ کے گھر کے گرد دیوانہ وار طواف، لوگ چل رہے ہیں اور چلتے ہی جا رہے ہیں۔ ایک نہ تھمنے والا سلسلہ ہے، ایک دیوانگی ہے، ایک محبت ہے، والیت ہے جو سب پر طاری ہے۔ اللہ کے ذکر کا نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ یہ سب اللہ کے دیوانے، اس کی رضا کے طالب، اس کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ چشم تصور سے دیکھیں تو اس مطاف پر کس کس کے قدموں کے نشان ثبت ہیں۔ حضرت ابراہیم سے لے کر لاکھوں انبیاء کرام کا سلسلہ اور محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک اس گھر کا طواف کرتے ہوئے، بندگی کا عہد کرتے ہوئے، رمل کرتے ہوئے صحابہ کرام، مجاہدین باصفا نظر میں گھوم جاتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ سب جنہیں اللہ نے ان نقوش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے اس گھر میں عہد باندھا اور زندگی کے عملی میدانوں میں اس کو وفا کیا، لبیک کا حق ادا کیا، کلمہ شہادت کا حق ادا کیا، اور اپنے قول و عمل سے شہادت حق کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی، ایسی کہ حق غالب ہو گیا اور باطل مغلوب ہو گیا۔ یہ دیوانہ وار طواف آج بھی ہو رہا ہے۔ اونچی آواز میں کلمہ شہادت کا ورد ہر لمحہ جاری ہے۔